الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. وہ اللہ احکم الحاکمین کہ جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کو جو بنایا ہے وہ اشرف المخلوق یعنی بہترین سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسانوں کو بنایا اور ساتھ ساتھ میں اللہ احکم الحاکمین نے ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں مبعوث فرمائے اور ان تمام کے تمام پیغمبروں میں جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو مرتبے، جو اوصاف
پسندیدہ ملے وہ کسی بھی پیغمبر کو نہیں ملی۔ اب دیکھیں عیسیٰ روح اللہ ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ ہو گئے، اور ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم ایک بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنی جگہ، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ زندہ نہ رہتے۔ تو ایک بات سے ہم پیارے نبی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن المجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، مخاطب اے لوگوں۔ یہاں کیا فرمایا؟ اپنے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہیں پہ ناس تو کہیں آمنوا، تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما بردار ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلیں، اور ہر فیصلہ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں ہو تو آپ نے اس کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق لے کر چلیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور فرمایا کہ اگر انسان ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی معاملے ایسے بھی آ جائیں کہ جس کے اندر تنازع کھڑا ہو جائے، اختلافات آ جائیں، تو تم کیا کرو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کو کسی بھی مسئلے میں کوئی اختلاف یا کوئی متنازع چیز نظر آئے تو تم کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ مقصد اللہ اور اس کے رسول کی جو بتائی ہوئے احکامات ہیں اس میں اس کو تلاش کرنا۔ جب تم اس طرف لوٹو گے، اپنے مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لے کے چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ، کہ اگر ہو تم ایمان لانے والے، تمہارے کو اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ ہمارے تنازع، ہمارے اختلافات کا حل فردوہ الی اللہ کے اندر موجود ہے، تو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ، اور دوسری چیز والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر تمہارا یقین ہو، تو ذالک خیر و احسن تاویلا، کہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہترین سے بہترین ایک تعبیر ہے، مانا تمہارے لیے بہترین ایک حکم ہے، یہ تمہارے لیے بہترین فائدے کی چیز ہے۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین کرتے ہو تو کیا کرو گے؟ فردوہ الی اللہ، ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، یعنی اس کے مسئلوں کو کھنگا دو۔ آیا اس مسئلے میں اللہ کا کیا حکم، آیا اس مسئلے میں پیارے نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ اب دیکھیں، انسان ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس پہ جو ذمہ داریاں جو لاگو کی ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کے اندر تم نے اپنی زندگی کو گزارنا، اس کے علاوہ نہیں گزارنا۔
اچھا ایک چیز اور یاد آئی، جیسے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی جو مثال ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے، فرمایا المؤمن کالمنقل، مومن کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک اونٹ کو نکیل ڈلا ہوا ہوتا ہے، مالک نے اس کو جہاں چاہا بٹھا دیا اور جہاں چاہا اس کو کھڑا کر دیا، وہ من و ان یسنو کر کے کھڑا کر دیا۔ ایسے ہی ہمارے اندر بھی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ اس کی ایک نکیل ہے۔ اب جو حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے۔ اب ہم نے اپنے خواہشات کو کیوں مانا؟ اپنے نبی کے پیچھے کیوں؟ میرے نبی نے اس چیز کو منع کیا۔ ایک چھوٹی سی ایک مثال بتائیں۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی آپ ظہر کے اندر 4 فرض پڑھیں، ظہر میں 4 فرض، ٹھیک ہے۔ اب میں اسی نماز کو، اب بتائیں نماز پڑھنے کوئی غلط ہے؟ نماز کو بڑی عرضی سب سے بہترین وقت جو زندگی گزر جائے وہ کیا ہے؟ آپ کا نماز، یہ بہترین وقت۔ اب یہاں محبت اور عقیدت کے اندر اللہ کے نبی نے حکم کیا دیا 4 فرض۔ اب میں اس کو محبت اور عقیدت کے اندر اگر میں اس کو 4 سے 5 پڑھ لوں، وہ میرے لیے ثواب کا باعث نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ طریقہ جو ہے ہٹ کے، عمل وہی ہے جو پیارے نبی نے بتایا، عمل وہی ہے، پریکٹیکل چیز وہی چیز ہے، مگر پریکٹیکل کو بھی ایسے کرنا ہے جو میرے نبی کا رول ہے۔ اگر میں اس رول سے ہٹ کر کوئی بھی عمل کروں گا تو وہ میرا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ آپ نے دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کر دی۔ اب ایک چیز اور سمجھائیں، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے یہاں جنازہ ہو جاتا ہے، جنازے کے اندر کبھی کسی کی اذان سنی کہ بھائی جنازہ ہو رہا اذان دے دو؟ اور اب یہی محبت کے اندر میں جنازہ آ جائے اس کی اذان دے دوں، اب دیکھو اذان دینا تو غلط کام، ثواب کا کام۔ شیطان شیاطین جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے دور بھاگ رہا۔ اب کیا ہے، اب عید کی نماز کتنے بڑے مسلمانوں کے 2 تہوار، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ اس دن کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں روزہ کوئی حرام کام ہوتا ہے؟ یہ تو فضیلتوں والا کام، مگر طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے۔ اب میں روزہ رکھ رہا ہوں عید کا دن، کیوں؟ یار ثواب نہیں، اس میں کوئی ثواب نہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اب یہی یہاں پہ جنازہ آ گیا، عید کی نماز آ گئی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امام تکبیرات پڑھتا رہتا ہے باواز بلند، کیوں؟ یہ ماحول بنا ہے، تکبیرات پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کا عمل ایسے ہوتا تھا کہ باواز بلند تکبیرات کو پڑھتے رہتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے باواز بلند تکبیرات پڑھتے۔ اب عید کی نماز کا ٹائم مختص کر دیا، لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اب میں محبت اور عقیدت کے اندر پیارے نبی سے چاہت کے اندر کہ نہیں یار یہ چیز تھوڑی سی ثواب کی نیت سے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں ثواب کی نیت سے عید والے دن اذان دے دوں، پہلے اذان دے کے دن میں جماعت کھڑی کروں، وہ کمی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ تم نے اپنی زندگی کو جو گزارنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزارنا، ان کی جو قاعدے قانون جو پیارے نبی علیہ السلام نے روح بتلائے ہیں اس کے مطابق آپ نے اگر اپنی زندگی کو گزارا، اس کے مطابق آپ کا کوئی بھی پریکٹیکل ہوگا تو وہ قابل قبول ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کا وہ عمل جس کے اوپر نبی کی مہر ہی نہیں لگی ہو، چاہے آپ نے پہاڑوں برابر نیکیاں کی، مگر اس نیکی کا طریقہ کار میرے نبی کے طریقے سے نہیں میچ کرتا ہوگا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ یوں اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کمپنی میں جاتے ہیں،
کوئی لوگ کپڑے کی چیکنگ والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کس انداز کا مینیجر ہے، کوئی کس انداز کا۔ اب دیکھا بھائی کپڑے کے اندر یہ اے گریڈ ہے، یہ بی گریڈ ہے، اب اس میں یہ چیک کیا بھائی یہ کپڑا جو اس میں یہ نقص ہے، یہ بیچ میں سے دھاگا نکلا ہے، یہ فلاں کپڑے کا چیز ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کو ریجیکٹ کر دے گا اور اس کو پھر کہاں پہ استعمال کرنا ہے؟ بی گریڈ، سی گریڈ، اس کو آگے مارکیٹ میں نہیں بھیج رہا ہے، امپورٹ نہیں کرنا، وہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ مقامی مارکیٹ کے اندر اس کو اتار رہا ہے۔ بھائی تو نے کیوں ریجیکٹ کیا؟ بھائی عالمی جو معاملہ ہے، جو باہر امپورٹ ہوتا ہے مسئلہ، یہ مال اس مال سے میچ نہیں کرتا۔ کپڑا تو بنا ہوا ہے، کپڑا کس نے بنا دیا؟ یہاں اذان دے رہا ہے، اذان کوئی غلط ہے نہیں، مگر نبی کا حکم نہیں، یہ عمل کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے۔ تو کوئی بھی عمل اگر نبی کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا تو فرمایا کہ یہ تمام کے تمام جو عمل ہے وہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ جیسے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اور سنا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، تو ازواج مطہرات سے بات ہوئی، پوچھا اللہ کے نبی کی۔ اب دیکھیں یہاں معیار، اس معیار پہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی کی نماز روزہ اس کے بارے میں پوچھا کیسے کرتے تھے، یعنی نمازیں، قیام، رات کو سب حرام ہونا، یہ تمام چیزیں پوچھی۔ اب جب انہوں نے بتا دیا، بتانے کے بعد یہ تینوں مہینے سائڈ ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کیا باتیں کرنے لگے؟ انہوں نے اللہ کے نبی کے جو عبادات کے معمولات ہیں، ان معمولات کو اپنے نظریے کے مطابق، اپنے ذہن سے، اپنی سوچوں سے ان کو کیا سمجھا؟ ہلکا سمجھا۔ یعنی ان وزن اور ان عملوں کے اندر انہوں نے سوچا ہم تو اللہ کے نبی سے بھی آگے نکل سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ہم تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے اچھا یار ایسا ہے، میں ساری زندگی قیام کرتا رہتا، نماز پڑھتا رہتا ساری زندگی۔ دوسرا بولتا ہے اچھا تو تم ساری زندگی میں نماز پڑھو، اور دوسرا کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے تم نماز کی بات کر رہے ہو، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ تیسرا اس نے دیکھا وہ اس سے زیادہ چھلانگ مارنے لگا، تیسرے نے کہا بھائی میں تو ساری زندگی شادی ہی کروں گا۔ ایک نے روزہ، ایک نے نماز، ایک نے بولا میں عورتوں کے قریب ہی نہیں جاؤں گا جو میں گناہوں کے راستے میں بھٹکتا ہوں۔ اب دیکھیں کتنے غلط جذبہ تھا، نماز روزہ یہ کوئی غلط کام ہوتے ہیں، مگر رول ان دا رول، طریقہ ایک طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتایا اس کی حد تک چیز تھی۔ جب اللہ کے نبی نے لوگوں کی باتیں سنی آپ ایک دم آ گئے، آپ نے آ کر لوگوں کو کیا فرمایا؟ انتم الذین کنتم کذا و کذا، تم وہی لوگ ہو جو یہ باتیں کر رہے تھے۔ آ کر اللہ کے نبی نے ان کو کیا سمجھایا؟ فرمایا اما واللہ انی لا اخشاکم للہ، کہ بے شک اللہ کی قسم میں جو ہوں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ اور میں کیا ہوں؟ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور دوسرا وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور میں اس کے لیے کیا ہوں؟ سب سے زیادہ متقی ہوں، اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہوں اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، اور لیکن میں کیا کرتا ہوں؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وَأُفْطِرُ، اور افطار بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ آرام بھی کرتا ہوں۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں کیا کرتا ہوں؟ میں شادی شدہ ہوں، یعنی میں شادی بھی کرتا ہوں، میں نے شادی کی۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض، منہ موڑ لیا،
تو فرمایا وہ میری امت سے ہے ہی۔ اب دیکھیں آپ نے نا ایسی کہاوتیں بھی سنی، دیکھیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ کہاوت بھی سنی ہوگی جو عقل کو آتی نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام رات کو سو رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے اپنے معاملات کو قائم بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پھر کیا ہے کثرت التعداد میں بھی روزے رکھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، بیچ میں ہر مہینے میں روزے رکھے، کہیں شروع میں رکھ لیے جیسے 13، 14، 15 یہ چاند کے جمعرات جمعے کے یہ پیر اور جمعرات کے روزے، یہ چیزیں رکھی۔ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے تو فرمایا کہ جس شخص نے ان تمام چیزوں سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، وہ میری امت سے ہے۔ اب ہم نے کیا کہاوتیں سنی ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے، دیکھیں اللہ لوگ کوئی ان کا انکار نہیں، بڑے احترام، قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک یہ جو اللہ لوگ ہوں گے نا، قیامت کا دن جب قائم ہوگا اس دن وہ ایسے ہوں گے بلا خوف خطر، کوئی ان کو گھبراہٹ، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ قیامت کے اندر ان کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ اللہ لوگ ہیں الا ان اولیاء، نیک لوگوں کا منع کس نے کیا، مگر سننے میں کیا آتا ہے، بات یہ بھی آیا کہ بھائی ایک فلاں اور یعنی تھے، انہوں نے ایک ہی وضو کے اندر 40 سال نماز پڑھی، یہ کوئی عقل کو بات آتی ہے؟ ایک سال یعنی ایک ٹانگ پہ نماز پڑھ لی، ایک ٹانگ پہ قیام کر لیا، ایک کامن سینس ہے، چھوٹی سی سوچنے والی بات ہے۔ ہم اپنے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں یا اپنے نبی سے زیادہ اس بندے کو عزت دے رہے ہیں؟ اور میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ صاحب کتاب، صاحب شریعت اپنی جگہ ہوں گے، اگر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تو کیا کرتے، میرا کلمہ پڑھے بغیر، میرے قانون کو فالو کیے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، ایک سوچنے والی بات۔ ہم نے کیا کیا، اپنے نبی سے ان لوگوں کو زیادہ مقام درجے وہ دیتے اور ان کی باتوں کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے، جو اللہ کے نبی کا طریقہ کہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں اجر ملے گا۔ اب جیسے اللہ کیا فرما رہے ہیں، انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں شعور ہی نہ ہو اور جو تم عمل کر کے آئے ہو یہ عمل سارے کے سارے برباد ہو۔ کیوں برباد؟ صرف اس وجہ سے کہ یار وہ طریقہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں کمپنی میں سارا مال بنا رہی ہے، بناتے 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 اس نے چیک نہیں کیا، اس نے اطمینان دیا نہیں یار یہ چیز بالکل صحیح جاری کرنی چاہیے، جیسے آج ہم نے اطمینان دیا نہیں یار یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی سے ثواب کا عمل ہے، اور اس کو ہم چیک نہیں کرتے، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ اب جیسے یہاں مال بنتا رہا جیسے ہی باہر آیا تو وہ تو غلط۔ اب تو کیا جیسے قرآن میں اللہ نے اچھا کہا یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاش بس یہ الفاظ میں ایسے کر لیتا، میں یہ کر لیتا، فلاں کو دوست نہیں بناتا، فلاں چیز کو میں ایسے کرتا تو آج مجھے قیامت والے دن کوئی ندامت کو شرمندگی نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کہیں تمہیں شعور ہوا تو تمہارے عمل جتنے بھی سب ضائع ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں ہے کہ محبت کے اندر ساری زندگی روزے رکھنے شروع کر دیے جو ساتھ یہ 3 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اس کو بھی منع کر دیا کہ ساری زندگی روزے رکھنے کی بات نہیں، میں روزہ بھی رکھ کے افطار بھی کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ تو ساری زندگی رات میں قیام کرتا رہنا ہے، میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ اب تو یہ بات نہیں کہ
کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، نہیں، میں شادی شدہ ہوں، اپنے معاملات کو قائم کرتا ہوں۔ یہ چیز ہمیں بھی حکم دیا۔ تو اسلام نے کسی چیز کے اندر زیادتی نہیں، ایک متوسط درمیانی چیز ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی تو قرآن میں نا آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں تو لوگوں کو ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جنت کی بشارتیں دینے کے لیے آئے اور جہنم کے راستے سے روکنے کے لیے۔ اب ایک اور بات، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، سنا بھی کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے۔ ہم نے کیا کہہ دیا؟ ایک ایمانداری کی بات، ہم نے کہہ دیا نور من نور اللہ، اللہ کے حصے میں سے، یہ اللہ کے نور میں سے۔ آپ قرآن کو فرمایا انا بشرکم بشر مثلکم، میں بالکل سیم ٹو سیم ہوں بہو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ہاں مگر تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ ایک بات کہ یوں آئی میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں بھی تمہاری طرح عام انسان، مگر فرق رکھا نہیں۔ اور پیغمبروں کے اندر، تمام پیغمبروں کے اندر سب سے آخر پیغمبر ہے، اور یہاں پہ آ کے نبوت کلوز کر، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں بن سکتا۔ مقام مرتبے جو آپ کو ملے وہ کسی کو نہیں ملے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ایاکم والغلو فی الدین، کہ تم دین کے کاموں کے اندر غلو کرنے سے بچو۔ غلو سے مراد حد سے زیادہ بڑھنے سے۔ اب ایک بیٹا ہے، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک بیٹا ہے، اب دیکھا باپ نے اپنے بچے کو کہ میرا بچہ بہت زیادہ میرے سے قابل ٹیلنٹ ہے اور میرے سے زیادہ آگے نکل گیا، کیا کبھی ابو اپنے بیٹے کو ابو بولیں گے؟ یہ کیا ہے؟ اگر بول بھی دیں گے غلو ہے، حد سے بڑھ گئے۔ اب میں اپنے نبی کو رب بنا دوں، یہ غلو ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ کیا ہے؟ غلو، حد سے بڑھ گئے۔ جو ایک حد بتائی اس حد کے اندر رہنا چاہیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم دین میں غلو کرنے سے بچو، کیوں؟ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغلو، کہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک اور برباد تباہ کر دیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے بھی اپنے اپنے انبیاءوں کی شان میں غلو کیا۔ اللہ کے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، یہ صاف واضح، یہودی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو یہ کیا؟ یہ غلو، غلو حد سے بڑھ۔ تو فرمایا کہ تم دین کے کاموں میں غلو نہ کرو، تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں انہوں نے دین کے مسئلوں میں غلو کیا اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا، دوسری ایک واضح الفاظ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ میری تعریف کے اندر تم حد سے تجاوز نہ کرنا جس طریقے سے نصارہ نے کیا۔ کس کے بارے میں؟ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں، انما انا عبد، بے شک میں تو ایک بندہ ہوں، اور تم کیا ہے؟ فقولوا عبد اللہ ورسول، کہ تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یہ چیز اب حد سے غلو نہیں کرنا۔ اب دیکھیں سوچنے والی بات، ایک چیز اور آخری کر کے وضاحت کر کے بات کو کلوز کریں کہ اللہ کے نبی نے 2 دن کا روزہ رکھا ہے، پیر والے دن کا، جمعرات والے دن کا۔ صحابہ تو کوئی بھی عمل ہوتا تو سوال پوچھتے ہیں، نماز میں خاموشی اس کا بھی سوال، کوئی بھی بات ہوتی نہیں سمجھ آئے ہر بات کی وضاحت پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ جمعرات اور پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اب دیکھیں
اللہ کے نبی نے پیر والے دن روزہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ فرمایا پیر والے دن مجھے پیدا کیا، میں اس کی خوشی کے اندر روزہ رکھتا ہوں، اور جمعرات والے دن روزہ یوں رکھتا ہوں کہ ہر روز اللہ کے ہاں ہر روز عمل پیش ہوتے ہیں، مگر جمعرات والے دن پورے ہفتے کا رجسٹر پیش ہوتا ہے، اور جب پیش ہو تو اس پر کیا لکھا ہو؟ روزہ۔ تو آج کیا ہے، ایک محبت کرنے والے لوگ جو اللہ کے نبی سے عشق کے دعوے ہیں، اس کا تقاضا یہ بات کہتا ہے ہمیں پیر جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک شعر میں نے سنا تھا، میں نے سوچا آپ بھائیوں کو ایک شعر کا ایک ہی الفاظ میں جمع سنا تھا، کہتے ہیں کہ عشق رسول میں جان بھی قربان ہے۔ تو ٹھیک ہے، مگر یار اس کے ساتھ یہ بھی تو نعرہ مارنا چاہیے، ایک سوچ لیجیے، عشق رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، عشق رسول میں اسلامی لباس بھی قبول ہے، عشق رسول میں اللہ کے نبی کی یعنی محبت کے اندر اپنے ماں باپ کا احترام بھی لازمی قبول ہے۔ یہ نہیں ہے عشق رسول میں صرف ماں باپ کو اتنی ترجیح جتنی ضرورت اس کے بعد ریجیکٹ۔ عشق رسول میں رمضان کے روزے پابندی سے بھی رکھنا قبول ہے۔ عشق رسول کے اندر جمعے میں سب سے پہلے آنا قبول ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، شاعر کہتا ہے شہادت پانے کو بڑا جی چاہتا ہے، مگر سنا کیا ہے یہ ظالم جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ ایک سوچنے والی بات، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ غور کریں۔ اب دیکھیں نا، سبزی لینے جا رہے ہیں مارکیٹ میں، بولا بھائی توری کیا صاحب؟ بولا 100 روپے کلو۔ اچھا بھائی مان تو 80 روپے کلو کے لیے وہ توری کا کیا ہوتا ہے؟ یہ جانچ کرنی ہے بھائی۔ ایسے ہی آپ کو قرآن حدیث کا مسئلہ کیوں ہو رہا؟ جب قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو وہ ہاتھ کھڑے، اپنی ذاتیات پہ آ جائے تو اس کی کوشش کرتے ہیں، جستجو میں لگے۔ اب دیکھیں نا، یہ گلی میں ایک مکان خریدنا ہے، اب مجھے یہ شک ہے یار یہ مکان کے فائل جو ہے اس کے اندر کچھ ڈاؤٹ ہے، یعنی یہ کچی پکی 2-3 فائلیں ہیں، میرے کو ایک شہر سے دوسرے ایریا میں دکھایا جاتا ہے، مگر جب مکان خریدنے کی باری آئے گی نا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سیوک سینٹر کے 10 چکر لگا کے آؤں گا، وکیل سے 30 باتیں پوچھ لوں گا۔ کیوں بھائی؟ میرا ماننا ہے یہ تو اللہ رسول کی بات ہے بھائی، یہ تو مولوی اور اچھا بچا ہوا کہاں سے اپنے آپ کو، چھپے ہوئے کہاں ہیں بھائی؟ یہ تو مولوی نے بتایا ہے، اور پھر ہم کیا کریں؟ یہ جیسے بتا رہے ہیں کہ بھائی مسئلوں میں بڑا اختلاف ہے۔ اچھا بھائی یہ پلاٹ کی کاغذ کی فائلیں 4 بنی ہوئی تھی، تو نے وہاں میں تحقیق کر کے اپنے قبضے میں لے لی۔ پھر بات آتی ہے مولوی کے پیچھے، اور مولوی جب یہ چیزیں دیکھتا ہے وہ کیا شعر پڑھ رہا ہے؟ ایک شعر اور سنا دوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ جی کر دو کرم، بھیج دو حلوہ گرما گرم، حلوے کی قسم ورنہ مر جائیں گے ہم۔ دیکھو بات کیا ہے، عوام کی اصلاح۔ میرے آپ کے نبی نے آ کر لوگوں کو ان دوسرے چکروں میں نہیں لگایا، عیاشیوں میں نہیں لگایا، میرے نبی نے آ کر لوگوں کو فضول خرچیوں میں نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب ہم آج فضول خرچی کر رہے ہیں، مگر کیا سوچ کے کر رہے ہیں کہ یار یہ دین کا حصہ ہے، میں جھنڈی لگا رہا ہوں، کیا سوچ کے لگا؟ دیکھو جو آج عمل کر رہا ہے وہ غلط سوچ کے نہیں کر رہا، مگر اس کو یہ کہنے کا مقصد ہے بھائی طریقہ جو ہے وہ میرے نبی کے مطابق نہیں ہے۔ اب بتائیں جو لوگ جھنڈیاں لگا رہے ہیں کیا یہ کا گناہ سمجھ کے لگاتے ہیں؟ ثواب سمجھ کے لگاتے ہیں، مگر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ثواب ہی نہیں، کہ وہ اس چیز پہ عمل کے اوپر ثواب ملے گا جس کو میرے نبی نے جو طریقہ بتایا۔ اگر وہ چیزیں ہٹ جائیں گی، میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی چیز ہوگی تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ نے میرا رسول قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اچھا بس ایک بات کر کے بات کو ختم کریں کہ قرآن کی ایک آیت ہے. جب فتح مکہ ہوا اللہ کے نبی نے جب اسلام کمپلیٹ ہوا الیوم اکملت لکم دینکم الاسلام، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق کا دور تھا. ایک یہودی عالم آتا ہے، کہتا ہے ان سے سوال کرتا پوچھتا ہے، ایک بات ان کو کہتا ہے آپ کے جو قرآن مجید کے اندر نا یہ جو آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم الاسلام، یہ اگر ہمارے یہودیوں کے اوپر ہمارے اگر کتاب میں یعنی اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے ہیں، یعنی اتنی اہمیت کیا ہے. تو آگے سے وہ کہتے ہیں عمر فاروق کہ اللہ کے نبی بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں عید کا دن، تو یہ عید کے دن ہی نازل ہوئی ہے. اب دیکھیں رہنمائی بات کہ اللہ کے نبی جب عرفات کے اندر تھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اتفاق وہ جو عرفات کا دن تھا نا وہ دن جمعے کا دن تھا، اور فرماتے ہیں جمعے کا دن ہر مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. ہم نے کبھی جمعے کو اہمیت نہیں دی، جب دیں گے تو پھر اپنے نبی سے محبت کے تقاضے بھی پورے ہوں. تو بس ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ جس چیز کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہوگی، جو عمل اللہ کے نبی کے عمل کے مطابق میچ نہیں کریں گے، اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب دیکھیں نا ہر جمعے کو کیا پڑھا جاتا ہے وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. یہ کیا ہے کہ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ بدعت یعنی وہ چیز ہوتی ہے جو اسلام میں ثواب سمجھ کر اس عمل کو کیا جائے مگر وہ عمل وہ چیز میرے نبی نے اس کو وضاحت نہیں کی. اب بچپن میں ہوتے تھے کہ پہلے کیا سنتے تھے 12 وفات، اب سنتے 12 ربیع الاول. اب جا کے آپ کتابوں میں بھی دیکھیں گے تمام مکاتب یعنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. کیا موجود ہے کہ اللہ کے نبی کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 8 ربیع الاول اور وفات جو ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ لوگوں کو ایک اب جیسے کہ ہم نے اپنی زندگی ہوتی ہے سال ہوتا ہے اس کے اندر کیا سال دیا گیا، تو میرے نبی علیہ السلام کا وقت آیا، چاروں خلیفہ آئے، ان کے بعد صحابہ کا وقت آیا، کسی نے کوئی اللہ کے نبی کی اس طرح جشن ولادت کی کوئی خوشیاں نہیں بنائی. ہاں یہ ہوتا رہا اللہ کے نبی کے وقت میں جو سنا روزے رکھے آپ نے وہ چیزوں کو اپنے ترقی کر دی. یہ اس طرح کا کوئی اہتمام نہیں. اب یہ کبھی کہیں تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول پر نماز بھی ہوتی ہے عید کی. اب اگر میں عید کی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو چھوڑ کر عید دن کے اوپر خوشی بناؤں تو کیا خوشی اپنی جگہ ہے، میری عقیدت محبت اپنی جگہ ہے، مگر ثواب کس کے اوپر ملے گا؟ اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر ملے گا. جب اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہوگا تو وہ ہمارے عمل ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہم سے نیکیوں کے کام لے لے، اور اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور ہر وقت یہ دعا کرتے رہا کرے اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا. اے اللہ تو حق کو حق کی حیثیت سے بتا تاکہ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں، اس کو عمل پیرا ہو سکے، اس کو اپنا سکیں، اور باطل کو باطل کے طریقے سے دکھا دے تاکہ ہم باطل کو چھوڑ سکیں، باطل کو ریجیکٹ کر کے جو سنت کا طریقہ ہے اس کے اوپر آ جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے
کیسا کہ جیسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے ابو طالب میں فوت ہونے لگے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کلمہ ہو جائے. آپ نے کیا کہنے لگے کہ بیٹے میں فوت ہو رہا ہوں مگر کیا ہے کہ میں خاندان کی جو بات ہے نا لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ دیکھو ایک ٹائم ہونے لگا مرنے لگا تو اپنے بھتیجے کے دین پہ مرا. ابو جہل وہاں پاس کھڑا اس نے تانا ہٹ ماری کہتا اچھا مر رہے تو باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے اپنے بھتیجے کے دین پہ فوت ہو گئے. جیسے یہ بات سنی خاموش ہو گئے روح کر سنی. اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ابو طالب نے آپ کے ساتھ اتنی نیکیاں کری تو کیا ان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا؟ بالکل ان کو کچھ ملے گا نا. کیا ملے گا؟ اللہ نے میری وجہ سے ان کو قیامت والے دن سب سے ہلکا عذاب دیا. وہ عذاب کیا ہے؟ جہنم کی جوتیاں پہنائیں گی جس سے دماغ کھو. چاہتے تو میرے نبی ابو طالب کو بھی جنت میں لے جاتے. جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی نے میری نظر نبی کو آڑی آنکھ سے نہیں دیکھا, کسی نے میرے نبی کو میری آنکھ سے نہیں دیکھا. ہاں میرے نبی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. ابو طالب کے بعد میرے نبی کو پریشانیوں سے پریشانیاں آتی ہیں. اب بتاؤ اس سے بڑا کیا مقام مگر جنت میں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کا بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.